السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ سلسلے وار عجائب القرآن سماعت فرما رہے ہیں، یعنی حیرت انگیز قرآنی واقعات۔ اس سلسلے میں آج میرا موضوع ہے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج۔ ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج، یہ وہ واقعہ ہے جسے قرآن مقدس نے مفصل طور سے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل نے تفصیلاً اس پہ اپنے کلام میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ تفسیر صاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1214، پارہ نمبر 16، سورۃ الکہف آیت نمبر 83۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آئیے سماعت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرون ختم ہو گئے۔ 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں اطراف ابھار تھا جو سنگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ واللہ تعالی اعلم۔ تفسیر مدارک التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222، پارہ 16، سورۃ الکہف آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تفسیر صاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1216، پارہ 16، سورۃ الکہف آیت نمبر 83۔ ذوالقرنین نے کل 3 سفر کیے ہیں۔ پہلا سفر جو سفر کیے ہیں اس کا قرآن میں اس طرح ذکر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان 3 سفروں کا حال آپ کو سنانے جا رہے ہیں جن کی رداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر
حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر جو سکندر ذوالقرنین نے کیا وہ یہ ہے، پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہے تیغ کر دیا۔ تیسرا سفر پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ اب یہ یہاں جاننا ضروری ہے کہ یاجوج و ماجوج ہے کون؟ یہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خوخار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیواروں میں پلا دیا گیا
جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس طرح ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اور اس سے آگے ہے من امرنا یسرا، اور پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر ثم اتبع سببا، یہاں سے لے کر خبرا تک دوسرے سفر کا تذکرہ ہے، اور ثم اتبع سببا سے وکان وعد ربی حقا تک تیسرے سفر کی روداد ہے۔ اب یہ اس طرح دیوار سکندری تیار ہو گئی دونوں پہاڑوں کے درمیان، اور یاجوج ماجوج کا راستہ ہمیشہ کے لیے حضرت سکندر ذوالقرنین نے بند کر دیا۔ اب یہ دیوار سکندری کب ٹوٹے گی، وہ کب مسمار ہوگی، اس کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر جگہوں میں ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ و بیت المقدس ان تین شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96۔ ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے یاجوج و ماجوج اور دیوار سکندری کی کہانی۔ یہ وہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جو ہمارے لیے عبرتوں کا نشان ہے، اور ایک قوم پورے دن لگی رہتی ہے، مگر جب تک رب کی مشیت نہ ہو کوئی بھی کام سر انجام نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ کافر بھی اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ جملہ یہ کہہ دے انشاءاللہ، تو اللہ تعالی اپنی رحمت کاملہ سے اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ہم مومن کامل ہیں تو اللہ کی رحمت بھلا ہمارے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی رحمتوں پر بھروسہ کرنے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔